بوڑھوں پر اللہ کا دردناک عذاب۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرے بندے کی عمر 40 سال ہو جاتی ہے تو میں اس کو 3 قسم کی بیماریوں سے محفوظ کر دیتا ہوں۔ پھر جب اس کی عمر 50 سال ہو جاتی ہے تو میں اس کی ماں اور بیوی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین۔ پیارے ناظرین، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ جب تک بالغ نہیں ہوتا اس کے نیک اعمال اس کے والدین کے حساب میں لکھے جاتے ہیں، اور جو کوئی برا عمل کرے تو وہ نہ اس کے حساب میں لکھا جاتا ہے اور نہ والدین کے۔ اور پھر جب وہ بالغ ہو جاتا ہے تو قلم اس کے لیے جاری ہو جاتا ہے، اور 2 فرشتے جو اس کے ساتھ رہنے والے ہیں ان کو حکم دیا جاتا ہے کہ اس کی حفاظت کریں اور قوت باہم پہنچائیں۔ ایک دفعہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے سوال کیا۔ اس نے پوچھا کہ میرے بال سفید ہو جاتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے اور وہ بوڑھے ہونے لگے اور ان کے بال بھی سفید ہونے لگے، اور جب پہلی مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بالوں کو سفید ہوتے ہوئے دیکھا تو وہ پریشان ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اے میرے پیارے اللہ، میرے بال سفید کیوں ہو رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بالوں کا سفید ہو جانا بڑھاپے، بزرگی اور تجربات میں کثرت کی طرف اشارہ ہے، اور انسان کا بوڑھا ہونا انسان کو نفسیاتی خواہشات سے دور کر دیتا ہے، اور اس بات کو واضح کرتا ہے کہ اس شخص کے پاس زندگی کے تجربات ہیں جس سے مشورہ لے کر آپ اپنے فیصلوں کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اس لیے زیادہ بوڑھوں کے مشورے اللہ تعالیٰ بھی زیادہ پسند کرتا ہے، یعنی کہ بوڑھوں کے پاس جو تجربات ہوتے ہیں وہ اچھا مشورہ دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی ان کے مشوروں کو پسند کرتا ہے۔ اسی طرح بالوں کے احکامات کے حوالے سے آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ سفید بالوں کو اکھیڑنا چاہیے یا نہیں، یا پھر بالوں کو رنگ کرنا چاہیے یا نہیں۔ عمر بن شعیب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سفید بالوں کو نہ اکھاڑو، کیونکہ بڑھاپا، بالوں کا سفید ہونا مسلمانوں کے لیے نور ہے۔ جو شخص حالت اسلام میں بڑھاپے کی طرف قدم بڑھاتا ہے، جب کسی مسلمان کا ایک بال سفید ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ پاک اس کا ایک گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کی ایک نیکی لکھ دیتا ہے اور اس کا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے۔ اسی طرح یہ حدیث مختلف کتابوں میں بیان کی گئی ہے۔ احادیث کی جو کتابیں ہیں ان میں بھی ان کو بیان کیا گیا ہے۔ اب وہ دوسری بات کہتے ہیں کہ سفید بالوں کو رنگنا چاہیے یا نہیں۔ بالوں کو رنگنا حزاب کہلاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفید بالوں کو رنگے نیک کا حکم دیا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بڑھاپا بالوں کی سفیدی کو حزاب کے ذریعے بدل ڈالو، اور حزاب نہ لگانے میں یہودیوں کی مشابہت نہ کرو۔ اسی طرح ایک دوسری روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہودی اور نصاری یعنی کہ عیسائی حساب نہیں لگاتے تھے، لہٰذا تم ان کے خلاف کرو یعنی کہ حزاب لگاؤ۔ اس طرح ایک اور جگہ بیان کیا گیا ہے مہندی کا حزاب لگانا یا مہندی میں کوئی چیز ملا کر سفید بالوں کو رنگ کرنا بھی جائز ہے۔ زرد حزاب لگانا بھی ٹھیک ہے۔ مہندی لگانا جائز کہا جاتا ہے، لیکن کچھ علماء کے نزدیک کہا جاتا ہے کہ رنگ لگانا جائز نہیں ہے، یعنی کہ مہندی تو لگائی جا سکتی ہے، لیکن جو آج مختلف قسم کی پروڈکٹ سامنے آ چکی ہیں اور جن میں کیمیکل ہوتے ہیں جن سے رنگ لگایا جاتا ہے اور جو آپ کی جلد پر بھی لگ جاتے ہیں
اور اگر اسے جلدی نہ اتارا جائے تو وہاں سے جلد بھی کالی دکھائی دیتی ہے۔ اسی طرح احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض دفعہ سرخ اور زرد حجاب لگایا ہے۔ ایک بندے نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ اے اللہ کے نبی، لوگ سفید بالوں کو اکھاڑ دیتے ہیں۔ اس کا جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے سفید بالوں کو اکھاڑتا ہے تو اس نے قیامت کے دن اپنے نور کو ختم کر دیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، ہم میں سے کون سا بندہ بہتر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ بڑھاپے میں پہنچ گیا اور اس کی نیکیاں بہت زیادہ ہیں وہ سب سے بہتر ہے۔ اس نے پھر دریافت کیا، یا رسول اللہ، سب سے برا شخص کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بڑھاپے میں گیا اور اس کے گناہ زیادہ ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ جب تک بالغ نہیں ہوتا تو اس کے نیک عمل اس کے والد یا والدین کے حساب میں لکھے جاتے ہیں، اور جو کوئی برا عمل کرے تو وہ نہ اس کے حساب میں لکھا جاتا ہے اور نہ والدین کے۔ پھر جب وہ بچہ بالغ ہو جاتا ہے تو قلم اس کے لیے جاری ہو جاتا ہے، اور دو فرشتے جو اس کے ساتھ رہنے والے ہیں ان کو حکم دیا جاتا ہے کہ اس کی حفاظت کریں اور قوت باہم پہنچائیں۔ جبکہ حالت اسلام میں 40 سال کی عمر بہت زیادہ ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 3 قسم کی بیماریوں، جنون، جذام اور برد سے محفوظ کر دیتے ہیں۔ جب 50 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب ہلکا کر دیتے ہیں۔ جب 60 سال کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف رجوع کی توفیق دے دیتے ہیں۔ جب 70 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو سب آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور جب 80 سال کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے حسنات کو لکھتے ہیں اور سید کو معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر جب 90 سال کی عمر ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سب اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ گویا بوڑھوں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب ختم ہو جاتا ہے اور اس کو اپنے گھر والوں کے معاملے میں شفاعت کرنے کا حق دے دیتے ہیں، اور اس کی شفاعت قبول ہو جاتی ہے، اور اس کا لقب امین اللہ اور اسیر اللہ فی الارض یعنی زمین میں اللہ کا قیدی ہو جاتا ہے، کیونکہ اس عمر میں پہنچ کر عموماً انسان کی قوت ختم ہو جاتی ہے، کسی چیز میں لذت نہیں رہتی، قیدی کی طرح عمر گزارتا ہے، اور جب ارذل عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اس کے تمام وہ نیک عمل نامہ اعمال میں برابر لکھے جاتے ہیں جو وہ اپنی صحت اور قوت کے زمانے میں کیا کرتا تھا، اور اگر اس سے کوئی گناہ ہو جاتا تو وہ لکھا نہیں جاتا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ابھی میرے پاس آئے اور فرمایا، قسم ہے مجھے اللہ کی جس نے آپ کو حق اور سچ کے ساتھ بھیجا، ایک آدمی نے 50 سال تک سمندر میں ایک پہاڑ کے اوپر رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دیے۔ یہ پہاڑ تقریباً 30 مربع میل پر مشتمل ہے۔ یہ پہاڑ کئی سینکڑوں میل پھیلے سمندر کے اندر واقع ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بندے کے لیے اس پہاڑ پر میٹھے پانی کا چشمہ عطا کر دیا جس کی دار بات کی انگلی کے برابر ہے۔ اس پہاڑ کے پاس ایک انار کو اگا دیا جس پر ہر دن ایک انار لگ جاتا، اور وہ بندہ پہاڑ سے نیچے آتا، انار سے پیٹ بھرتا، پھر وضو کرتا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو جاتا۔ جب اس نیک بندے کی موت کا وقت آیا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی
کہ اے اللہ میری موت سجدے کی حالت میں آئے، اور جب قیامت کے دن دوبارہ مجھے زندہ کیا جائے تو سجدے کی حالت میں زندہ کیا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کی اس خواہش کو پورا کر دیا۔ ہم آسمانوں پر جاتے اور زمین پر اترتے وقت اس کو سجدے کی حالت میں ہی دیکھتے ہیں، اور روز قیامت جب اس شخص کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو فرمائے گا کہ اے میرے بندے میری رحمت سے جنت میں چلے جاؤ، تو یہ بندہ سوال کرے گا اے اللہ میرے نامہ اعمال کی وجہ سے مجھے جنت میں کیوں نہیں بھیجا جا رہا؟ تو بارہا قصہ یہی ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا جا بندے میری رحمت سے جنت میں چلا جا۔ پھر بندہ کہے گا اے اللہ میرے اعمال کی وجہ سے مجھے جنت کیوں نہیں عطا کی جا رہی؟ تو اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا کہ تجھے جو نعمتیں میں نے عطا کی اس کا اور تیرے عمل دونوں کا حساب کتاب ہوگا، اور صرف آنکھ کی نعمت سے اس کے 500 سال سارے کیے گئے نیک اعمال ختم ہو جائیں گے، اور باقی سارے جسم کے اوپر جو احسان ہوگا وہ زیادہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس بندے کو جہنم میں ڈال دو۔ جب اس کو جہنم لے جانے کے لیے پکڑا جائے گا تو وہ بندہ کہے گا اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت کے ذریعے جنت میں بھیج دو۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے اس بندے کو ادھر لاؤ۔ جب اس کو لایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تجھے پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہ بندہ کہے گا اے اللہ تعالیٰ آپ ہی مجھے دنیا میں زندگی دینے والے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تجھ کو 500 سال تک زندہ رکھ کر عبادت کی توفیق دینے والا کون ہے؟ تو وہ جواب دے گا یا اللہ آپ ہی نے مجھے زندہ رکھا اور عبادت کی ہمت دی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تجھے سمندر میں پہاڑ کے اوپر کس نے پہنچایا اور وہاں پانی اور انار مہیا کرنے والا کون ہے؟ وہ بندہ جواب دے گا یا اللہ آپ ہی نے مجھے سب کچھ عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیرے کہنے پر ہی میں نے تیری جان سجدے کی حالت میں نکالی اور سجدے کی حالت میں دوبارہ ڈالی، یہ سب میری رحمت کی وجہ سے ہوا۔ میں اب بھی تجھے اپنی رحمت کی وجہ سے ہی جنت میں داخل کر رہا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا دنیا اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی رحمت کے سائے میں رکھے اور ہمیں اپنی رحمت سے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ پر اپنا رحم اور کرم فرمائے، اور اللہ ہمیں ایمان کی حالت میں اس دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میرا اور آپ کا اللہ نگہبان۔